أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بابا درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعی ہے توجہ ہے بات شروع کی جائے اس بار بھی ملک حر نے نزول قرآن کے عنوان کو منتخب کیا ہے تو پانچوں دن جس قدر میرا مبلغ علم ہے کوشش کروں گا کہ نزول قرآن پر ہی آپ سے بات ہوتی رہے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلی کوشش میں ہی جو میں بھیجوں اسے وصول کر لیں لوح دل پہ لکھیں اور سمجھ میں آئے تو بس ثبوت دیتے رہیں کہ میرا خطاب ارباب ولایت سے ہے تبرکاً سورہ یوسف کی شعرۂ آفاق آیت سے کرنے لگا ہوں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پہ نازل کیا تاکہ تم عقل استعمال کر سکو اب عربی زبان تو صرف ایک خطے کی ہے پتہ نہیں میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا نزول قرآن عربی میں اور اسی لیے ظہیر بھائی میں کہا کرتا ہوں کہ باقی جو کتابیں آئیں وہ اللہ کی کتاب تو کہلا سکتی ہیں کلام نہیں کیوں کہ اللہ انہیں عربی میں بھیجتا تھا ہر نبی اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتا تھا جو تو ترجمہ جب ہو جائے تو جس نے ترجمہ کیا ہاں تو پھر وہ کلام اللہ نہیں رہتا تھا لیکن قرآن جیسا اللہ نے بھیجا جو ویسے کا ویسا منو ان تمہارے رسول نے پڑھ دیا تو خطہ عرب تو عربی بولتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے اسے عربی میں اس لیے بھیجا لعلکم تعقلون تاکہ تم لوگ عقل استعمال کرو قرآن کو سمجھو تو جن کی زبان عربی نہیں وہ تو ویسے نہیں جانیں گے اور آئیں ملک اور ذرا دیکھتے ہیں کہ جن کی زبان عربی ہے کیا وہ قرآن کو جانتے ہیں میں نے تو آغاز سے ہی سفر ادھر کا شروع کر دیا ہے پڑھ سورہ برات کو سورہ توبہ کو الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا أَجْدَرُ اللَّهُ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ فرمایا یہ عرب لوگ کفر میں نفاق میں سخت نہیں بلکہ سخت ترین ہیں شدید نہیں اشد ہیں اجدارو اللہ یعلمو جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے یہ عرب والے نہیں جانتے جو تو لیجئے وغیرہ کوئی پتہ ہی صاف ہو گیا ہمیں عربی آتی نہیں جنہیں آتی ہے وہ قرآن جانتے نہیں تو پھر سمجھے گا کون اور اگر کوئی نہ سمجھا تو مقصد تنزیل ناقص
جس کا مقصد ناقص ہو جائے اس کی ذات کامل نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ سر سے تو نہیں گزر رہی. یعنی اللہ کا مقصد ہے لعلکم تعقلون، تاکہ زمانہ عقل استعمال کرے، اسے سمجھے. اگر کوئی نہیں سمجھا تو پھر وہ مقصد تو فوت ہو گیا. اور جس کا مقصد پورا نہیں ہوتا خان صاحب، اس کی ذات کس طرح کامل ہو سکتی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تعقلون، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو. راز رہتا ندیم نقوی قیامت تک یہ ہم عقل ڈھونڈتے رہتے، قرآن سمجھ میں نہ آتا، مقصد توحید کے خلاف تالی پٹتی رہ جاتی. یہ تو بھلا ہو تقدیر کا، بھلا ہو مشیت کا کہ ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم پر ایک خطیب ازل آیا جس نے کہا دنیا والوں عقل کو ایسے تلاش نہ کرنا، انا حقیقت العقل. میرے شہنشاہ نے کہا میں حقیقت عقل ہوں. تو بس اسی لمحے سے غضنفر کی روح نے بھی سمجھ لیا کہ جس دل میں علی رہتا ہو، چاہے اس کی زبان پنجابی ہو قرآن سمجھ لے گا. دل علی سے خالی ہے، چاہے زبان عربی ہو سر سے گزر جائے گا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے دوستو؟ ہاں یہ میں نے سمندر سائنخاج کوزے میں بند کر دیا ہے. جس بات کو تلاش کرنے میں عمریں گزر سکتی تھیں میں نے آپ کو ایک جملے میں بتا دی. بس حقیقت عقل سے رابطہ رکھو، وہی جانتا ہے کہ حقیقت قرآن کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. اور ویسے بھی اب دیکھیں میں تقریر کرتے کرتے ایک مشکل جملہ بولتا ہوں، وہ آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آتا. آپ پھر کیا کریں گے؟ مجھ سے کہیں گے نا کہ اسے سہل کریں، آسان کریں. میں جب آسان کر دوں گا آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. آسان کیسے ہوگا؟ میں بول کے بتاؤں گا. بولوں گا کیسے؟ زبان کے ذریعے. اللہ نے بڑا مشکل کلام بھیجا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے اللہ سے کہا پالنے والے آسان کر، اس نے آسان کر دیا اپنی زبان کے ذریعے. اور یہ جیتے رہو. اور میں یہ ظہیر بھائی سامعین پر چھوڑ دیتا ہوں، خود تلاش کر لیں کہ لسان اللہ کون ہے. ہاں علت تنزیل، مقصد نزول پورا بھی ہو جائے گا اور قرآن سمجھ میں بھی آ جائے گا. اچھا ہاں ہم جب ایک حقیقت بتانا ضروری ہے. گزشتہ سال اسی خمسے میں ضمناً ایسے سردار صاحب میں اشارتاً تو گزر گیا تھا، اس وقت تھوڑا وضاحتاً بات کرنا چاہتا ہوں. قرآن بھیجا کس نے؟ ہاں بولو گے تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. اور پہنچا کہاں؟ شاد باش، رسول کے دل پر.
نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے رسول قرآن آپ کے دل پر اترا، بے دل سے چلا، ہاں بس میں تم سے راضی ہوں، میرا مولا تم سے راضی ہو، تم نے سماعت کا حق ادا کر دیا ہے، بے دل سے چلا، دل والے کے دل میں سما گیا۔ پہلے بڑی بات جی، یعنی قرآن کا مصدر توحید، قرآن کی منزل رسول کا دل۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ملک اور عوام کی میں بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ہکا بکا ششدر نظر آئے مجھے اس مسئلے میں۔ ہاں یعنی ایک طبقے نے تو علی الاطلاق یہی کہہ دیا کہ بس ادھر وحی آتی تھی، کپ کپی چھوٹ جاتی تھی رسول کو، غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے۔ یہی کہا ہے نا، یہی سنتے رہے ہو یا اس کے برعکس ہے کچھ جو نہیں بولے ہو؟ اچھا تو سچی بات کی تائید کرتے ہوئے محفل میں شرمایا نہیں کرتے، ہاں کیونکہ یہ بھی گواہی چھپانے کے مترادف ہوتا ہے، اور گواہی چھپانے والوں کو اللہ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا۔ ہاں جی ہاں جی، اور خواص میں سے بھی کسی نے اسے وغیرہ کوئی محدود اوقات کے لیے بہرحال تسلیم کیا گیا۔ پچھلے سال میں نے آپ کو سرکار صادق کی ایک حدیث بتائی تھی چھوٹی سی، کہ زرارہ بن عیون نے سرکار سے پوچھا، سئل عن الغشیۃ التی تصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا سنا ہے کہ آپ کے نانا پر غشی طاری ہو جاتی تھی جب قرآن اترتا تھا، جاگنا؟ تو کیا جواب دیا تھا مولا نے؟ فرمایا زرارہ حقیقت محمدیہ کو بس یہی پہچانا ہے تم نے؟ کیا تمہیں پتا نہیں؟ لما جاؤ جبرائیل فی مجلس نبی یجلس قعدۃ العبد، جبریل تو جب بھی میرے نانا کی محفل میں آیا ایسے زانو سمیٹ کے بیٹھتا تھا جیسے ایک ذلیل غلام اپنے سردار کے سامنے بیٹھتا۔ نہیں، اب میں تمام شیعہ سنی دوستوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے انصاف مانگتا ہوں، انصاف کا لہو نہ بہانا۔ میں جبریل کو ذلیل غلام بنا کے پیش کر رہا ہوں محمد کا، تم جبریل کو استاد بنا کے پیش کر رہے ہو محمد کا۔ شان رسالت تمہیں آتی ہے یا مجھے آتی ہے؟ جب تک تمہاری طبیعت ہے۔ ارادے جبریل ایسے بیٹھتا تھا، شادباش قعدۃ العبد، جیسے عبد، ہاں اس طرح بیٹھتا تھا میرے نانا کے سامنے۔ لیکن کبھی کبھی غشی طاری ہوتی تھی، مطلب وہ کیوں؟ فرمایا ذالکا عند مخاطبۃ اللہ ایاہ بغیر واسطۃ وترجمان وذلک لعدم تحمل اللباس الذی تلبسہ فی ابتداء بثوب شدید وقد، فرمایا جب اللہ بغیر وحی کے براہ راست اپنے محبوب سے بولتا تھا،
پچھلے محلے والوں چلے تو نہیں گئے ہو؟ بیٹے میری طرف میں ادھر نہیں پڑھ رہا ادھر پڑھ رہا ہوں. ہاں جب اللہ بغیر واسطے کے بغیر ترجمان کے بولتا تھا یہ تجلیات کبریائی کا اثر تھا اور وہ بھی اس وجہ سے تھا. ذالک لعدم تحمل اللباس الذی وہ جو لباس بشر میں نے نانا نے پہنا ہوا تھا وہ لباس بشری کا نقص تھا. ورنہ تو نے دیکھا زرارہ شب معراج جب یہ لباس انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تو قصر کبریائی کی دہلیز پر اللہ بے حجاب بولتا رہا میرے نانا کو پسینہ تک نہ آیا. چلے تو نہیں گئے ہو؟ مار گئے. آج ظہیر بھائی حقیقت ملک اور بتانا ہے کہ غشی کو لوگوں نے بے ہوشی سمجھا ہے. ہاں میری تو پھر سردار صاحب مولانا نے ڈیوٹی یہی لگائی ہے جو کوئی نہ بتائے وہ تو بتا. غشی کے یہ معنی ہیں ہی نہیں جو لوگوں نے سمجھ رکھے ہیں. ہاں غشیتن مصدر ہے اس کا اسی سے نکلا ہے یہ لفظ. اور غشی کے معنی بے ہوشی نہیں جی. بے ہوشی کے لیے تم نے تو قطر میں بڑا وقت گزارا ہے تو نسبتاً عربی کو زیادہ سمجھ لو گے. بے ہوشی کے لیے عربی میں لفظ ساق موجود ہے. صاد عین قاف دو نقطے والی ساق اسے کہتے ہیں بے ہوشی. اور غشی کیا ہے؟ ڈھانپ لینے کا نام ہے غشی. نہیں اگر تو یہ مسئلہ آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو میں اسے چھوڑ کے اگلے کی طرف چلا جاتا ہوں. ورنہ میں نے تو تمہارے بھلے کے لیے بات چھیڑ دی ہے کہ جو صدیوں سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی حقیقت وہ لمحوں میں تمہیں سمجھا دوں. غشیہ کسی شے کو ڈھانپ لینا. کہو دلیل میں کہوں گا دلیلیں. اور دلیل اپنی طرف سے نہیں علماء کی طرف سے نہیں وہ بھی قرآن سے. دونوں چیزیں قرآن سے. وغیرہ کوئی ندیم نقوی پوچھتے ہیں کہ غشیہ کیا ہے اور ساق کیا ہے. پڑھوں آیتیں سورہ طٰہٰ. کون سا سورہ؟ آگے آگے موسیٰ 7 لاکھ اسرائیلی پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر. اللہ کہہ رہا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. کہا فرعون نے اپنے لشکروں سے پیچھا کیا دریا نے انہیں غش میں لے لیا. سر سے تو نہیں گزر گئی. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ یم نے دریا نے انہیں غش میں لے لیا. کیا مطلب؟ بے ہوشی میں لے لیا یعنی لہروں نے ڈھانپ لیا. سمجھ گئی؟ ہاں وہ نیچے لہریں اوپر یعنی گویا ڈھانپ لیا لہروں نے. ڈھانپنے کے معنی میں آیا. اور آیت پڑھوں کچھ سورہ نور. کون سا سورہ؟ کچھ لوگوں کے اعمال کی بات کر رہا ہے اللہ. اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. ان لوگوں کے اعمال سراب کی طرح ہیں جو دور سے پیاسے کو پانی لگتا ہے. قرآن ہے
سورہ نور ہے، لے آؤ قرآن منبر پہ، اعمالہم کا سراب، ان کے عمل سراب کی طرح ہیں، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں جو دور سے پانی لگتا ہے، یا سب ہو زمان و ماں، پیاسا سمجھتا ہے پانی ہے، حتی اذا جاہو لم یجدہ شیئا، جب قریب آتا ہے تو کوئی شے نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی اپنی طرف سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن پلے کچھ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، فرمایا یا ان لوگوں کے عمل ان اندھیروں جیسے ہیں جو موج زن سمندر میں ہوتا ہے، یغشاہ موجن جسے موج غشی میں لے لیتی ہے، یعنی جیسے اندھیرے کو موج ڈھانپ لیتی ہے، من فوقہ ہی موجن، اس کے اوپر ایک فوج ہوتی ہے۔ تو دوسری آیت نے بھی غش کے معنی ڈھانپنا کیے، بے ہوشی نہیں۔ تھکے ہو؟ ارادے پچھلے ٹھیک بیٹھے ہیں، جیتے رہو۔ دوسری آیت نے بھی شاباش ڈھانپنے کے معنوں میں، میں نے کہا بڑی مشہور آیت پڑھتا ہوں امجد، بڑی مشہور، 90% لوگوں کو یاد ہوگی۔ رسول معراج پہ گئے، سورہ نجم سے پڑھنے لگا ہوں، واپس آئے، میں معراج پہ گیا تھا، یا رسول اللہ مبارک ہو، میں نے جنت کی سیر کی، کیا کیا تھا وہاں جو رسول نے بتایا ٹھیک ہے، میں نے کرسی دیکھی کیسی تھی، میں نے عرش دیکھا کیسا تھا، باتوں باتوں میں لاہور والوں رسول نے کہا میں نے فلاں چیز کو بھی وہاں دیکھا۔ اب اکثریت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، ایک ہو کر فرش پہ بھی عرش پہ بھی جیو نہیں ہو سکتا۔ فوراً آیت آ گئی افتمارونہ علی ما یری، تم جھگڑا کرتے ہو میرے رسول سے، شک کرتے ہو اس چیز پر جسے وہ وہاں دیکھ کے آیا۔ لقد رآہ نزلۃ اخری، حالانکہ واپس نازل ہوتے وقت بھی رسول نے اسے دیکھا تھا۔ لقد رآہ نزلۃ اخری، دوسری دفعہ جب زمین پہ نازل ہو رہا تھا پھر بھی دیکھا، کہاں؟ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے قریب دیکھا، اندہا جنت الماوا، جس کے قریب جنت الماوا ہے وہاں دیکھا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو کوئی چیز غش میں لا رہی تھی۔ پہلے پڑھ رہی ہے بات، یہ میں سر سے گزر رہی ہے، اذ یغشی السدرۃ، جب سدرہ کو غش میں لا رہی تھی، ما یغشا، جو چیز بھی غش میں لا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ سدرۃ المنتہی بے ہوش ہو گئی تھی؟ نہیں، جب کوئی چیز سدرہ کو ڈھانپ رہی تھی۔ ہاں یہ بحث الگ ہے، باقی مضامین سے تعلق رکھتی ہے، وہ پھر کسی مجلس میں بتاؤں گا کہ کس چیز نے سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔
دیکھو باخدا میں تم سے کہیں زیادہ تھکا ہوا ہوں. ہاں یہ تو میں نے تمہاری محبت کی وجہ سے چند باتیں کرنا ہے. ایسا نہ کرو کہ میں خود تمہاری اور اپنی دونوں کی تھکن کا بہانہ بنا کے ممبر چھوڑ دوں. ایک اور آیت پڑھ دوں تاکہ بات مزید. ہاں 4 آیتیں ہو جائیں. سورہ لیل آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے بھائی. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ غش میں لائے. سمجھ میں آئی بات جی؟ اب کیا مطلب ہے؟ ہاں واللیل اذا، شیخ حاج خدا کی قسم دنیا کا مشکل ترین کام ہے قرآن سمجھنا، جسے لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے. ہاں واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، جب وہ چھپا لے. تو رسول کو کوئی چیز ڈھانپ لیتی تھی. بے ہوشی نہیں ہوتی تھی نعوذ باللہ، بیگانہ حواس نہیں ہوتے تھے رسول، کوئی چیز ڈھانپ لیتی تھی رسول کو. جی جب قرآن کے لیے اللہ براہ راست بول رہا ہوتا تھا. ہاں اور وہ آپ نہیں تھکے اگر تو تھوڑی دیر تک بتاؤں گا آپ کو. پہلے ہم یہ دوسری چیز کو دیکھ لیں. ساق، ساق، سعد عین قاف، شاد باش، جیتے رہو، 2 نقطے والا. اس کے معنی ہے بے ہوشی کے. پڑھوں آیت سورہ طور. کون سا سورہ؟ طور. لوگ جھٹلا رہے ہیں رسول کو، رسول کا دل تنگ ہو رہا ہے. اللہ نے آیت بھیج دی فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ. اے رسول انہیں چھوڑ دے اس دن تک جس دن یہ بے ہوش کیے جائیں گے. فی ہے جیتے رہو یسعقون، جس دن یہ ساق میں لائے جائیں گے یعنی بے ہوشی میں لائے جائیں گے. تو سورہ طور کی اس آیت نے بتایا ساق معنی بے ہوشی. اور واضح آیت پڑھوں سورہ زمر. کون سا سورہ؟ اذا نفخ فی الصور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ونفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون. اللہ کہتا ہے جب سور پھونکا جائے گا جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے اور گر کے مر جائیں گے، جو زمین میں ہیں وہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے اور گر کے مر جائیں گے. الا من شاء اللہ، سوائے اللہ کی مشیت والوں کے. اللہ
ایسے مرضی کے عنوان کسی اور کے ذمہ لگا کے بھی دیکھنا. ہاں تو پھر انہیں بار بار کہتا ہوں گاہک کی منت وہ کرے جو کھوٹا بیچے، جس نے کھرا بیچنا ہو وہ کیوں منت کرے. سر اٹھانا. فَالسَّائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، ساق میں آ جائیں گے، بے ہوشی میں آسمان والے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ زمین والے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سوائے مشیت والے. ساق بے ہوشی. اب سر اٹھاؤ. ایک اور آیت پڑھ لوں. چلو یہ تھا گئے تو پھر نہیں پڑھتا. یہ صرف تائید در تائید کے لیے آیت پہ آیت پڑھتا جا رہا ہوں تاکہ بچوں کے دلوں پہ بھی نقش ہو جائے ہاں کہ موقف یہی درست ہے جو غضنفر کہہ رہا ہے. موسیٰ طور پہ تھا، جوہلا کے کہنے سے اللہ سے مطالبہ کر بیٹھا، جلوہ دکھا. آ گئی نا. ہاں مومن کا وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں. کوئی اور ہوتا تو 20 منٹ یہاں لگا دیتا اسی کو ہاں گھسیٹتے ہوئے. لہذا وقار نے کبھی میں نے سب چھوڑ دیا براہ راست. اللہ نے کہا پہاڑ پہ نظریں رکھ، کھڑا رہا تو دیکھ لو گے ورنہ نہیں. پڑھ سورہ اعراف. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ لَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. ہائے ہائے. اور جب رب نے طور پہ تجلی پھینکی پہاڑ ریزے ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھے؟ سر سے تو نہیں تیری. خرہ گر پڑا موسیٰ کس حالت میں؟ سائقہ ساق کی حالت میں، بے ہوش ہو کے. یہ ہے بے ہوشی جو موسیٰ پہ طاری ہے، تیرے نبی پہ بے ہوشی نہیں ہے. اللہ اکبر. العظمت للہ. مجھے نہیں خبر کہ سماعت کے کتنے پانی میں ہے کون سا شخص جو حقیقت کی ضربت کو سہارنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ میری طرف دیکھے. ملک اور بے ہوشی کا مقصد تو یہ نہیں ہوتا، یعنی ہم جسے غشی سمجھتے ہیں. چلو میں تمہاری مثال نہیں دیتا تمہیں غصہ نہ لگ جائے. میں بیمار ہو گیا، غش میں آ گیا جسے ہم غش کہتے ہیں، یعنی بے ہوش ہو گیا. گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن اٹھاؤ، مجھے پتا ہے کہ 2 گھنٹوں میں ہوتا کیا رہا. او پچھلے محلے والوں ہوگا مجھے پتا. یہ تو میں جب آنکھ کھولوں گا تو تم کہو گے. زیدی صاحب پوچھنے آئے تھے، سردار صاحب پوچھنے آئے تھے، امجد آئے تھا، بیٹھ کے چلے گئے. آپ بے ہوش تھے، غش میں تھے، یعنی مجھے کچھ پتا نہیں. اور اپنے نبی کی طرف غش کی بہتان اور تہمت دینے والے جاہلوں، اگر یہ بے ہوشی ہوتی تو جاگ کے یہ کیوں بتاتا ہے قرآن نے یہ کہا. حضرات مومنین، جتنے بڑے جملے اتنی بڑی داد آپ نے دینی ہے. پہلے آدمی سے لے کر گیٹ تک ہزاروں کا مجمع بتانا ہے کہ آپ یہاں پہ حلالی موالی بیٹھے ہیں اور حکومت وقت کو پتا چلے کہ آپ حلالی موالی ہزاروں کی تعداد میں 200-250 نہیں ہے. نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ
حق تھا کہ اٹھ کے پوچھتا مجھے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اچھی بے ہوشی ہے جو قرآن سناتی ہے، 200 آیتیں اکٹھی، سورے کے سورے، پارے کے پارے۔ ابھی باب توبہ کھلا ہے، کر لے توبہ بند ہونے سے پہلے، غشی بے ہوشی والی نہیں۔ ہاں جاگو، میں بے شک تھوڑا سن لیا کرو مگر ستھرا ستھرا۔ بے ہوشی یہ ہے ظہیر بھائی جو موسیٰ پر ہے، جی اور اللہ کا بھی یہ رہا مجھے فلما افاقا، جب موسیٰ کو افاقا ہوا، جی پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے، جس کی دلیل یہ ہے دائیں بائیں دیکھا، جاگنا دائیں بائیں دیکھا۔ اللہ میاں میرے ساتھ 70 بندے آئے تھے، پروردگارہ وہ کہاں گئے؟ اللہ نے کہا سرمے سے بھی باریک ہو گئے۔ ہاں تجلیات الہیہ کی غیرت کی جھلک کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ جل کے مر گئے، خاکستر بھی نہیں ملے گی۔ جو مر گئے ہیں ندیم نقوی انہیں پتا ہے کچھ، کیونکہ وہ مرے ضرور ہیں، بے ہوش نہیں تھے۔ مرتے ہی بندے کا رابطہ اگلی دنیا سے ہو جاتا ہے۔ موسیٰ حالانکہ ان کی حجت ہے، ان کا نبی ہے، اسے پتا نہیں کہ میری بے ہوشی کے درمیان کیا ہوا۔ چلو تھک گئے ہو تو پھر ادھار کر لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ جو مر گئے انہیں کچھ خبر ہے۔ موسیٰ اللہ سے پوچھ رہا ہے، وہ 70 آدمی، اب دلیل ہے آگے، ہاں دونوں ڈانڈے ملا رہا ہوں، سر اٹھانا آخری بندے تک۔ پروردگارہ 7 میں سے میں نے 70,000 چنے، 70,000 میں سے 7,000 چنے، 7,000 میں سے 700 چنے، 700 میں یہی 70 تھے۔ میں تو انہیں دکھانے لایا تھا کہ مجھ سے اللہ بولتا ہے، یہ گواہ بننے کو آئے تھے۔ اب اگر میں نے جا کے کہا کہ انہوں نے جاہلانہ مطالبہ کیا تھا، اللہ نے تجلی سے جلا دیا، مر گئے، پالنے والے تو بہتر جانتا ہے، اس ٹیڑھی قوم کو بھی بہتر جانتا ہے، سب نے میرے گلے میں کپڑا ڈال لینا ہے کہ تو جھوٹ بولتا تھا کہ اللہ بولتا ہے۔ اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمارے بندوں کو مار کے قتل کر کے کہیں گاڑ کے آ گئے ہو۔ پالنے والے نبوت تو رہی ایک طرف، 70 بندوں کے قتل کا الزام الگ آنے والا ہے، مہربانی کر واپس کر میرے 70 بندے۔ سار اٹھا اگر سننے آیا ہے۔ ملک حبیب اللہ سے یہ درخواست کرنا تھی موسیٰ کی، اللہ کہتے ہیں قم بین یدیّ قیام العبد الذلیل واشدد میزارک، اللہ کہتے ہیں کمر باندھ اور میرے سامنے یوں کھڑا ہو جا جیسے عبد ذلیل مولا جلیل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا، گلے میں کپڑا ڈال، آنکھوں کو آنسوؤں سے نم کر دے اور پھر مجھ سے مانگ کہ الہی بے جاؤ ہے محمد والے۔
مجھ سے کہے اے مالک تجھے محمد اور اس کی آل کی آبرو کا واسطہ ہے میرے بندے واپس کر. ممبر سے کہہ رہا ہوں غضنفر جملوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہے. 70 کے 70 بندے واپس آئے. اب قوم کو جب حال سنایا او یار ہم جاہل تھے غلط مطالبہ کیا تم بھی چھوڑ دو مطالبہ اللہ نظر نہیں آ سکتا ہم تو جل گئے تھے خاک سے بھی باریک ہو گئے تھے وہ تو کسی کے واسطے سے جاگتا رہنا کسی نے واسطہ دیا اور پھر ایسا ہوا ہم تو وہاں تھے عالم ملکوت میں تھے اچانک محمد اور علی تشریف لائے اور فرشتوں سے کہنے لگے ردو ارواحہم الی ابدانہم لئنا سائل سائل من اللہ بجاہنا فرشتوں ان کی روحیں جسموں کو واپس کرو ایک سوالی ہماری آبرو کا واسطہ دے رہا ہے سائل ایک سوالی موسیٰ جی ہاشمی جو نبی ہے جو رسول ہے جو صاحب کتاب ہے جو صاحب کلمہ ہے جو صاحب شریعت ہے جو اولو العزم ہے نبی علی دونوں بھائی اسے اپنا سوالی بتا رہے ہیں ہاں ایک سوالی پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو ایک سوالی ہماری آبرو کا واسطہ دے رہا ہے ویسے زہر بھائی وقار کوئی چکر سمجھ میں نہیں آنے والا موسیٰ نے پکارا اللہ کو کہنا بھی اللہ کو چاہیے تھا ایک سوالی مجھے میرے محبوب اور اس کی آل کی آبرو کا واسطہ دے رہا ہے معلوم ہوتا ہے یہ تو موسیٰ کے زمانے میں طے ہو چکی تھی بات حجت ہو یا محجوج معصوم ہو یا عام بشر چاہے اللہ کو آواز دے ہاں اچھا کیا کیا دیکھا وہاں پھر کہہ رہا ہوں ابھی مزید 4 راتیں تمہارے شہر میں ہوں اور پھر کون سا میں نے افریقہ چلے جانا ہے جہاں ہوں اکثر بیشتر آتا رہتا ہوں کوئی نہ کوئی اشرا کوئی نہ کوئی خمسہ کوئی نہ کوئی پروگرام کوئی نہ کوئی مجلس کل بے شک ہاں انشاءاللہ اشر محرم بھی اور پتہ نہیں لا تعداد پروگرام تمہارے سامنے ہوتے ہیں پوچھ کے آنا علماء سے کسی مائی کے لال سے کہنا حوصلہ تو کر چل میدان میں غضنفر کو برسر منبر بیٹھ کے خامخواہ اتراتا رہتا ہے للکارتا رہتا ہے کہ کوئی میری بات کو غلط ثابت کرے جاؤ ہزاروں کے مجمع میں اسے رسوا کرو کہ یہ غلط پڑھا تو کہاں سے پڑھا اب میری اتنی للکار کے باوجود بھی سائیں خاج کوئی نہ آیا تو سمجھ لینا اعتراف کر لیا ہاں ورنہ میدان کی بات ہے میں نہ دکھا سکوں میں اپنی زبان خود کاٹ دوں گا جو منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے اس زبان کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے کیا کیا دیکھا
توجہ، وہ 70 بندے مرنے والے امجد، وہ کہہ رہے ہیں رائنا مماولی کا ربنا وماو رائے من العرش والکرسی والسماوات وما رائنا فیہا انفذ امرا ولا اعظم سلطانا من محمد وعلی، کہتے ہیں ہم نے 7 آسمان دیکھے، کرسی دیکھی، عرش دیکھا، 2 فکرے بولے، فما رائنا انفذ امرا ولا اعظم سلطانا من محمد وعلی، ہم نے وہاں علی اور محمد سے زیادہ کسی کا حکم چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارا اینا انفذ امرن، کسی کا بھی امر حکم اتنا نافذ نہیں تھا وہاں جتنا ان دونوں بھائیوں کا۔ اور ایک فکر ملک اور ابھی رہتا ہے، وہ تمہارے نعرے کی نظر کرنے لگا ہوں، ولا اعظم سلطانا، ہم نے ان دونوں بھائیوں سے بڑا شہنشاہ بھی وہاں نہیں دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، یہی نعرہ لگوایا ہے نا ملک نے، علی شہنشاہ۔ اور بنی اسرائیل والے کہہ رہے ہیں ولا اعظم سلطانا، کہ علی سے بڑا شہنشاہ دیکھا ہی نہیں۔ اور ڈوب کرنے کا مقام ہے، یہودی مانے علی شہنشاہ۔ جو کہا ان دونوں بھائیوں سے بڑا شہنشاہ وہاں کوئی نہیں، دونوں بھائیوں سے زیادہ حکم کسی کا نہیں چلتا۔ اور موسیٰ نے بھی انہی کی آبرو کا واسطہ دیا تھا، ہم واپس آ گئے۔ نہیں، پھر یہ اس سے بڑی ظاہر بھائی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ یہودی ان کے صدقے زندگی لے لے۔ اور ہم زندگی کو ترستے رہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے دل کے صحن کو ابھی شک کی نجاست سے دھویا نہیں۔ ختم ہو گئی بات، زندہ رہو، جیتے رہو، سلامت رہو۔ اب سمجھ گئے؟ بے ہوشی ساکھ، غش ڈھانپنا، کوئی چیز رسول کو ڈھانپ لیتی تھی، وہ بھی جبریل کے وقت نہیں، جب اللہ بولتا تھا۔ ملک اور نے یہاں خمسہ کرایا، تمہارے لیے فرش بچھے، ماں بہنوں کے لیے یہ کیوں لگا؟ تاکہ انہیں ڈھانپ لے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، یہ تمہارے لیے نہیں، تم تو میرے سامنے ہو، تمہیں ڈھانپا جائے تو بات ہی فوت ہو جائے گی، مقصد ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ پردہ ان کے لیے ہے تاکہ انہیں ڈھانپ لے، یعنی ڈھانپا اس وقت جاتا ہے جب کسی پردہ دار کا وجود ہو۔ اللہ سے بڑا پردے دار کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اللہ سے بڑا صاحب پردہ کوئی نہیں۔ تو جب اس پردے والے نے اپنی
محبوب سے بولنا ہوتا ہے پردہ اس کے لیے لگتا ہے شاہ رسول کو ڈھانپتی ہے. بس صاحبان راز کے لیے سردار صاحب ایک رات آئی یہ پردہ لگتا رہا, پردے سے وقار نقوی ندیم نقوی باتیں ہوتی رہیں, ہم جیسے بے علم سمجھے ککھ نہیں. پھر ایک رات آئی جب اسی رسول کو اوپر بلایا گیا, رسول نے واپس آ کے کہا پردہ تھا. اور کوئی پردے کے اندر سے بول رہا تھا. اس وقت صاحبان اشارت سمجھے جو وہاں بولتا تھا وہی یہاں بولتا تھا. اسی لیے کیوں کہ حقیقت عقل ہے, حقیقت عقل کے ذریعے قرآن منتقل ہوتا ہے. جس کے پاس یہ ہو اس کے لیے قرآن سے آسان شے زمانے میں کوئی نہیں, اور جس کے کعبہ دل میں یہ نہ ہو اسے اپنا شجرہ سمجھ میں نہیں آتا, قرآن سمجھ میں کیا آئے گا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو, جیتے رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. روزانہ ہر مجلس کے بعد یہی جملہ پوچھتا ہوں صرف آپ لوگوں کی خاطر, تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں جب تک چار آنسو نہیں بہتے نہ مقصد مجلس پورا نہ شام سے آنے والی راضی. ہاں بس زیادہ نہیں پڑھنا, دو کے دو جملے کہہ کر اجازت چاہ رہا ہوں, اور بغیر تمہید کے میں نے بات شروع کر دی. بات بے بات رویا کرتے تھے سجاد, بلکہ عذر بہانے ڈھونڈتے تھے رونے کے, اور کسی نے اگر منع کیا رونے سے. ہاں 7 قسم کے جملے ہیں جو سجاد اکثر بولتے تھے, ان میں کہ ایک پر 2 جملے میں تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں. ہاں, اور اکثر یہ جملہ بولتے تھے کہ مجھے کہتے ہو میں تھوڑا رویا کروں. اما تعلم ما فعلا بالراس ابن رسول اللہ, تمہیں پتہ نہیں ہے رسول کے بیٹے کے سر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اللہ اکبر. جس کے سینے میں چٹان نہیں ہے, پتھر کا ٹکڑا نہیں, گوشت کا دل ہے, اس کے لیے کہنا ہے جملہ. راوی نے پوچھا رو کے مولا کیا سلوک ہوا؟ چوٹ لگے اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. فرمایا تارتن علی الرماح فی الامصار وتارتن فی قور الآبار وتارتن فی آناق الخیول. فرمایا کبھی نیزوں پہ بازاروں میں شہروں میں پھرایا گیا, اور اے ابن منذر اگر صرف نیزے پہ رہتا میرا بابا, اسی فکرے کے لیے ملک اور میں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ چوٹ لگے تو معاف کر دینا. فرمایا ابن منذر اگر نیزے تک ہی رہ جاتا میرا بابا تو شاید میں نہ روتا. ظالموں کی کمینگی اور گستاخی کی وجہ سے کبھی کبھی میرے بابا کا سر نیزے سے زمین پہ گر جاتا تھا. میں ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا, میں توق میں بیڑیوں میں بندھا ہوا, میری پھپھیوں کے ہاتھ الٹے بندھے ہوئے, اور پھر شامی حرامی ہنس ہنس کے مجھ سے کہتے تھے اٹھا لو بابا کا سر. میری پھپھی زینب سے کہتے تھے اٹھا لو بھائی کا سر. خود سوچ سکتے ہو ابن منذر ہوا کیا. تو کبھی بازاروں میں تارتن
फी क़ारिल आबार। अगला फिक्रा उससे भी ज्यादा तड़पा देने वाला है। हाँ, अल्लाह जाने मेरे सामने किसके दिल में कितनी नरमी है। फरमाया कभी अंधेरे कुएं में लटका दिया जाता था मेरे बाबा का सर, और सारा दिन हरामजादे हाथों में पत्थर लेके मेरे बाबा के सर पे संगबारी किया करते थे। तारतन फी आनाकिल खुयूल, कभी घोड़े की गर्दन में। अल अज़मतुलिल्लाह। हाँ, छोड़ देता मैं यही, क्योंकि मैंने ये कभी इंतजार ही नहीं किया कि कोई इतना रोएगा तो उसके बाद मैंने छोड़ना है ना। ये मनसाब ही नहीं हमारा सोचना, सिर्फ इसलिए कह दिया है। क्या भरोसा है जिंदगी का, कल वही रोएगा जो रहेगा। फरमाया कभी घोड़े की गर्दन में। मेरी तहकीक ये है कि करबला से कुछ मंजिलों तक हुसैन का सर था ही घोड़े की गर्दन में। पहले से नेज़े पे नहीं था। शिमर हरामी ने बिला तशबीह से तोबरे में रखा, तोबरा घोड़े की गर्दन से बांधा। अब खुदा के लिए तुम भी कोशिश करना कि मेरे इशारे समझ लो, ताकि मुझे उरिया लफ्ज़ न पढ़ने पड़े। घोड़ा चलता था, कहीं से टीले आ जाते, कहीं पहाड़ियां आ जाती। वह मैं यही कह सकता हूं, कभी कोई पत्थर हुसैन के सर को चूमता, कभी कोई पहाड़ी हुसैन के सर का बोसा देती, कभी कोई चट्टान बोसा देती। लाहौर वालों, एक मोड़ मुड़ा घोड़ा, शायद पत्थर को मुद्दत से हसरत थी हुसैन का सर चूमने की, शिद्दत से बोसा लिया। मजलूम करबला का सर तड़प गया। हुसैन ने शिमर को बद्दुआ दी, इसने घोड़ा रोका। बस तेरे तसव्वुर से पहले मिंबर खाली कर दिया मैंने। कहा हुसैन तेरी बद्दुआ पूरे लश्कर ने सुनी, अपने लफ्ज़ वापस ले वरना मैं शिमर हूं। हुसैन ने फिर बद्दुआ दी। इस हरामी ने सर निकाला मेरे मौला का बिला तशबीह, एक चट्टान पे रखा। हुसैन लफ्ज़ वापस ले वरना मेरे खंजर की धारें भूल जाएंगी। हुसैन ने फिर बद्दुआ दी। किताब वाले फिक्रे शायद तुम नहीं सुन पाओगे। इस हरामी ने घोड़े की कोच से कुछ खोला, खोल के हुसैन के सर के करीब आया, इसका हाथ उठा बिला तशबीह, हाथ नीचे आया। किताबों में लिखा है जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था, ज़ैनब इसी तरह खड़े हुए ऊंट से उतरी। इस अंदाज में उतरी के हाथों की रस्सियां टूट गई, बाहें फैला के दौड़ी भी आ रही है और पुकारती आ रही है, जालिम मेरे मरे हुए भाई को न मार, पहले इसे 13 ज़रबों से मारा, अब ताज़ियानों से मार रहा है। नहीं, बस समझ लेना, मैंने छोड़ दिया मिंबर। ज़ैनब अभी दूर थी, क्या देखा, एक स्याहपोश बीबी है, शिमर ताज़ियाने मारता है, वो हुसैन के सर पे कभी हाथ रखती है, कभी हुसैन के सर पे खुद गिर जाती है। ज़ैनब ने रोके कहा, बीबी भाई तो मेरा है, तू कौन है हुसैन बचाने वाली? रोके कहा, ज़ैनब ऐसी उजड़ गई हो, माँ ज़हरा को नहीं इसे पहचान सकी, बकिया से तेरे महमल के साथ साथ। मजलिस को मंजूर मकबूल फरमा, बानी की मसाई को शर्फ कबूलियत से मशर फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल व सआदत फरमा, हमारी औलीद बयान कबूल फरमा, जो मन बे औलाद हैं औलाद मरीन अता फरमा, जो मकरूज़ और तंग दस्तन की तंग दस्ती जो बेगुनाह कैद है राय अता फरमा, जिन मोमिनीन ने ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस के जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व नुतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بابا پھر بھی جو شویلا سے مل کر آواز بلند صلی اللہ توجہ ہے بات شروع کی جائے جو موجود ہیں موضوع کے وہی ساتھی ہیں یقیناً آج سامعین پہ خیر گلہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ٹریفک کے مسائل کچھ ایسے ہیں مگر جو میں بھیجنے لگا ہوں اسے وصول کرتے جائیے لوح دل پہ لکھتے جائیے سمجھ میں آئے تو بتاتے جائیے گا کہ ہم نے سمجھ لیا ہاں دو لفظ ہیں نزول قرآن جو میرا موضوع ہے اس میں جو دوسرا لفظ ہے قرآن عالم اسلام کا تو ہر فرد عالم دنیا کے بھی بہت سے فرد لا تعداد افراد اسے جانتے ہیں یعنی قرآن اتنا جانا پہچانا ہے کہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں لیکن حقیقت نزول کو ہر صاحب علم بھی نہیں جانتا یعنی قرآن خود جتنا جانا پہچانا ہے نزول کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے میں لکھ لو دو لفظ ہیں ملکر نزول تنزیل انزال تنزیل یعنی قرآن کا نازل ہونا اور قرآن کا نازل کیا جانا قرآن کا نازل ہونا اور قرآن کو نازل کرنا دو چیزیں ہیں اور آج بھی یہ زمین آسمان سے بڑا فرق ہے قرآن کو نازل کرنا جب سائیں خاج بولا جائے گا تو بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ کسی نے اسے اتارا اور جب قرآن کا نزول بولا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن خود اترا قرآن کے لیے دونوں چیزیں ہیں اس کے لیے انزال بھی بولا گیا ہے تنزیل بھی بولا گیا ہے یعنی قرآن کو نازل بھی کیا گیا ہے اور قرآن خود بخود بھی نازل ہوا ہے بالکل تم نے میرا سفر مختصر کر دیا آگے اس کی تشریح کے لیے جو مجھے جملے بولنا پڑتے اس سے تم نے مجھے زحمت سے بچا لیا خود بھی نازل ہوا ہے امجد اور نازل کیا بھی گیا ہے سورہ انبیاء پڑھو بالحق کے انزلناہ و بالحق کے نازلہ انزلناہ نازلہ بالحق کے انزلناہ و بالحق کے نازلہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا زندہ باد
پیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. انزلنا ہم نے اسے نازل کیا. نازلہ خود نازل ہوا لیکن بالحق کے دونوں دفعہ آیا. اللہ اکبر. جی جی پھر غور کرو, یا بھی قرآن لے آؤ, یقیناً پڑھا ہوگا اندر. بالحق کے انزلنا ہو و بالحق کے نازلہ, ہم نے نازل کیا تو بھی اکیلا نہیں تھا. تو بھی ملک حبیب اس کے ساتھ حق تھا. وہ بالحق کے نازلہ, اور خود بھی جب نازل ہوا تو تنہا نہیں تھا, تب بھی حق تھا. ہمیں جو کہ میں نے اور طرف چلنا ہے, بس ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. دیکھ لو, یعنی قرآن حق کے ساتھ رہا ہے, انزال میں بھی, تنزیل میں بھی, نازل ہونے میں بھی, نازل کرنے میں بھی. حق بڑے بڑے ہوں گے زمانے میں, لیکن کوئی ثبوت نہیں دے سکا کہ جب حق ظاہر ہوا ہو تو قرآن بھی موجود ہو. ہم نے 16 رجب کو کعبے کی چھت کے نیچے محمد کے ہاتھوں پر ایک بچہ دیکھا جس نے نازل ہونے سے برسوں پہلے جس نے نازل ہونے سے بھی برسوں پہلے, 10 سال پہلے پورا قرآن پڑھ ڈالا, پورا قرآن پڑھ ڈالا, تو اب ثابت ہوا وہ حق علی ہے. ملک, اور تمہاری آزاداری کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جملہ وہ کہنے لگا ہوں جو 50 اشروں پر بھاری ہے, میری نظر میں بھاری ہے. ہاں, آگے سامعین کا اپنا اپنا تناظر ہوتا ہے. علی وہ حق ہے جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا. تو جب علی کے بغیر کسی نے اسے پڑھا ہی نہیں, آتے وقت ظہور کے پہلے دن کسی نے نہیں پڑھا سوائے علی کے, اس نے پڑھا, تو علی وہ حق ہے جس کے ساتھ امجد نازل ہوا. تو پھر علی ہی وہ حق ہوگا جس کے ساتھ نازل کیا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آگی بات ہے. جب نازل علی کے ساتھ ہوا ہے تو پھر تنزیل بھی علی کے ساتھ. تنزیل کہتے ہیں نازل کرنے کو, نزول کہتے ہیں نازل ہونے کو. تو جب نزول علی کے ساتھ ہے, حالانکہ ابھی ضرورت نہیں تھی قرآن کی بظاہر, اب ایک کی جگہ 2 فکرے ہو گئے ہیں. امجد ایک سوال ہے میرا, وہ جو فکرہ میں نے بولنا تھا وہ بعد میں, اس سے پہلے ایک فکرہ بولتا ہوں. مولوی صاحبان تو بغلیں بجا بجا کے خوش ہوتے ہیں کہ جبریل نے آ کے رسول سے کہا اقرا. آج علی بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے. بڑی بات تو آج علی نے بھی تو سورہ علق کو پڑھا ہوگا. مجھے اور
اور کچھ نہیں کہنا، اور اسی طرح پڑھا ہوگا. کہہ دوں نہیں، میں بخدا اپنی ذات کا ڈر تو میرے پاس آتا ہی نہیں. وہ ہڑتال پہ تھا جس دن میری پیدائش تھی. میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی علی والے کا ظرف چھلک جائے. ہاں، میں صاحبان ایمان کے ظرف کی حفاظت اور سیانت چاہتا ہوں. آئیے ظاہر بھائی تشریف لائے. ادھر آگے جگہ پڑی ہوئی آ جائے. آپ پر جرمانہ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ پتہ ہے ہمیں کیا حالات کیا ہیں. ہاں برکیف اسے پھر سنیے گا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے ان لمحوں میں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ جب علی نے پڑھا ہوگا قرآن تو اس نے بھی تو کہا ہوگا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ. جو سمجھ آ رہی بات ہے؟ کہا ہوگا نا، بس فرق یہی ہے جبریل نے کسی اسم کا حوالہ دیا ہوگا اور آج خود اسم کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک. جیتے رہو. تو اب شاہین جی دیکھنے والی بات ہے، یعنی آج بظاہر تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی بظاہر ضرورت نہیں ہے، علی پڑھ رہا ہے. یعنی علی وہ حق جس کے ساتھ یہ نازل ہوا، تو پھر جس کے ساتھ نازل کیا گیا وہ حق بھی تو علی ہوگا. جس فکرے کی بات میں نے کی تھی نا کہ 50 عشروں پہ میری نظر میں وہ بھاری ہوگا، آپ کی اپنی نظر ہے. ظہیر بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. تو کعبے میں 16 رجب کو نازل ہوا حق کے ساتھ. تو بعد میں جب 23 سال تنزیل ہوتی رہی تو بھی اللہ کہتا ہے قرآن اکیلا نہیں تھا. نہیں سمجھے؟ بالحق کے انزل نہ ہو، پھر بھی ہم نے حق کے ساتھ ہی اسے نازل کیا. تو جب پہلے والا حق علی ہے، دوسرے والا حق بھی تو علی کو ہونا چاہیے. یعنی 23 برس بھی علی کے ساتھ آتا رہا. قرآن ہے کیا؟ نبوت کا رزق روحانی ہے. لاہور کے شیعہ سنی دوستو، غضنفر کہنا یہ چاہتا ہے جب اللہ کا کلام اور نبوت کا رزق روحانی علی کے بغیر نازل نہیں ہوتا، تیرا رزق علی کے بغیر کیسے نازل؟ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ،
یا علی. جن کا رزق علی کے بغیر نازل نہیں ہوتا وہ نعرہ نہیں لگائیں گے، اور جن کا نازل ہوتا ہے وہ اپنے پورا جوش، اپنے خون کی پوری طاقت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا اب نہیں مقرر کرتا ہوں، لیکن جو آموختہ دہرائے اسے شاہ نجف نے غضنفر بنایا ہی نہیں. دہراتا ہوں لیکن فکرہ بدل کے. قرآن ہم سفر میں رکھتے ہیں، آیت الکرسی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سورہ فلق رکھ لیتے ہیں، سورہ والناس رکھ لیتے ہیں ظہیر بھائی، کوئی چھوٹا سورہ رکھ لیتے ہیں. کیوں؟ حادثے سے بچ جائیں، دشمن سفر میں مار نہ ڈالے، سفر میں بیماری نہ ہو. اور ہم جس قرآن کو اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں وہ علی کی حفاظت میں چل رہا ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ اور ظہیر بھائی کل جو بھوانے میں امجد کے مجلس میں آپ بھی تشریف رکھتے تھے، بانی بھی اتفاقاً موجود ہے، ایک سامع بھی گواہی کے لیے موجود ہے. وہاں جو میں نے جملہ بولا اس کی تائید ہو رہی ہے نا، یعنی قرآن کو بھی علی کی پناہ چاہیے. جی نہیں، وہاں آیت وہ پڑھی تھی میں نے جو مشہور بچے بھی پڑھتے پھرتے ہیں. رسول نصارہ نجران سے کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں بندہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا ہے. 40-45 آیتیں آتی رہیں پیدر پہ، نہیں مان کے دیے. آخر آیت آئی سورہ آل عمران کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اے رسول میں نے جو علم کی شکل میں قرآن بھیجا ہے، اگر ناکام ہو گیا ہے تو ان سے کہے ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. پہلے بڑی بات یا نہیں؟ ہاں یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر قرآن کی آیتوں نے کام نہیں کیا، یہ ناکام ہو گئے ہیں، تو بلا اپنے بیٹوں کو. کن بیٹوں کو بلایا؟ ان بیٹوں کو جو علی کے بیٹے تھے. یعنی اللہ خود قرآن سے اعتراف کروا رہا ہے کہ جہاں میں ناکام ہو جاؤں، علی تو علی کے بچے مشکل کشائی کرتے ہیں. جو ارادے ہاں انزال ہو یا تنزیل، خود
اترے یا اتارا جائے، اکیلا نہیں ہوتا۔ اے کاش وہ وقت آئے، بلکہ انشاءاللہ اب علامات قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو تمہارے سردار کا ظہور جلدی ہو جائے، پھر مزہ آئے ممبر پہ شہنشاہ کو بٹھاؤں، قدموں میں کھڑا ہو جاؤں، اور پھر آپ کو حقیقت نزول قرآن بتاؤں، سردار کی موجودگی میں، جی، چونکہ تردید کا ڈر نہیں رہے گا، خود بولتا ہوا قرآن سامنے ہوگا، بولتا ہوا قرآن بھی، شریک القرآن بھی، جی ہاں۔ تو پھر ظاہر بھائی خدا کی قسم جو کچھ حقیقت نزول کو یہ خاکسار جانتا ہے، میں اس کا 50واں حصہ بھی تمہیں نہیں بتا رہا، 50واں حصہ بھی نہیں بتا رہا، جی، کیونکہ زمانے نے ہماری گانٹھیں ممجد وہاں باندھ دی ہیں۔ اے رسول اوپر دیکھ رہا ہے، کب جبریل آتا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ جب جبریل کے تخلیق کے مشورے نہیں ہوئے تھے میرا نبی اللہ سے، تب بھی باتیں کرتا تھا۔ سمجھ ماری بات دوستو؟ کیوں ہاشمی میں نے غلط کہا؟ ایسا ہی ہے نا، جب جبریل کی تخلیق کا ظاہر بھائی ابھی کچھ آپ کہنے لگے تھے، وہ تو کال تو پوری مجلس تو اسی مسئلے پہ پڑھ دی میں نے، تو تھوڑا سا اور کہہ دیتا ہوں، تھوڑا سا اور کہہ دیتا ہوں، ہاں، اور ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، بلکہ نہیں، میں شعر ہی پڑھ دیتا ہوں۔ احمد اربق شاو یداؤں پر جلیل، موسیٰ بے ہوش ہوا، تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ گیا، جی جی، سر اٹھانا، سر اٹھانا۔ صدیوں پہلے خراج پیش کیا جا رہا ہے تمہارے رسول کو کہ موسیٰ چلو ہوش میں تو آ گیا تھا، احمد اربق شایداں پر جلیل۔ اگر احمد مصطفیٰ اپنا شہ پر جلیل پھیلا کر جبریل کو اپنا اصلی چہرہ دکھا دے تو پھر ہو کیا؟ تا ابد بے ہوش گردد جبرائیل۔ ابد تک جبریل ہوش میں نہ آئے، اس کے لیے غشی تاری، کیونکہ جیسا میں نے رات کہا، غشیتن پردہ، چھپانا، آڑ، پردہ لگ جاتا تھا صاحب پردہ سے گفتگو کرنے کے لیے، ہاں، یا اس کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ جو حقیقی وحی ہے وہ زمانے کو نظر نہ آئے۔ ہاں، بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جبریل کی تخلیق کا کہیں تذکرہ بھی نہیں تھا، تو میرا رسول اس وقت بھی اللہ سے باتیں کرتا تھا۔ جبریل تو میرے رسول کے وزیر کی تعلیم کا محتاج ہے، ورنہ بیچارے کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ ہاں، اسی ممبر سے تمہیں میں بتا چکا ہوں، خود جبریل کی زبانی اعتراف سنا چکا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا میں کون ہوں، تو کون ہے؟ میں نے کہا انت انت و انا انا، تو ہے، میں ہوں۔
تو اسی وقت پردہ ہٹا کے علی باہر آیا تھا اور کہا تھا تو میں چھوٹوں کے ساتھ چلتی ہے جو بڑوں کے ساتھ تو میں نہیں چلاتے کہ انت ربی الجلیل واسمک الجمیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبرائیل کہہ دے تو میرا رب جلیل ہے تیرا نام جمیل ہے میں تیرا عبد ذلیل ہوں میرا نام جبریل ہے اللہ نے اللہ کا سبق دیا ملک اور علی نے جبریل کو اللہ نے کہا اے علی تو نے بندہ ہو کر مجھ پہ قرض چڑھایا میری توحید سید الملائکہ کو پڑھائی تو نہ بتاتا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں تو نے اس سے اعتراف کرایا کہ میں تیرا عبد ذلیل ہوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں یہ تیرا احسان بھولوں گا نہیں اتار دوں گا جب تو بشری پیکر میں مدینے اتر کے جائے گا تیرے دروازے پہ اسی جبریل کو بھیج کے ذلیل کہلوا کے روٹیوں کا سوال نہ کراؤں تو پھر مجھے اللہ نہ کہنا ہاں جی تو مقصد یہ جبریل کا محتاج نہیں اللہ جانے جس چیز کو ہم قرآن کہتے ہیں وہ حقیقت محمدیہ کے تنزلات و تطورات میں سے کون سی منزل ہے سمجھ آئی بات ہاں یہ تو بس اس کو شرف دینا تھا تھک تو نہیں گئے ہو ظاہر بھائی ایک آیت ہے سامنے پڑھوں ہاں یقیناً بیدار مغز لوگ ہیں میرے سامنے سارے تو سوچو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی ہاں میں آپ سے مدد چاہتا ہوں تھوڑی سی ہاں چونکہ میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں تو ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے اس میں میری تھوڑی سی مدد کرنا ہاں آیت پڑھنا ہوں آیت ہے سورہ قصص میں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہی یومنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون اللہ فرماتا ہے قرآن بھیجنے سے پہلے ہم نے جن کو کتاب عطا کر دی تھی کس نے کیا سمجھا یہ روایت نہیں سورہ قصص کی آیت ہے الذین وہ لوگ آتیناہم جنہیں دے دی تھی ہم نے کیا الکتاب من قبل ہی اس قرآن سے پہلے ہاں ترجمہ کر کے ملک اور پھر دو باتیں کر رہی ہیں تمہارے سامنے کے ساتھ اللہ کہتا ہے ہم بہی یومنون وہی تو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے قالو پھر کہتے ہیں آمنا بہی ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں بھئی تھک گئے ہو تو ادھار کر لوں آمنا بھی ہم ایمان لا چکے ہیں آمنا ہاں متکلم مال غیر فعل ماضی ہے ہم پہلے ایمان لا چکے ہیں انہ الحق من ربنا ہم گواہی دے رہے ہیں یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے کنہ من قبل ہی مسلمین ہم تو اس
سے پہلے اسے تسلیم کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک الذین یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ایسے لوگوں کا اجر میں نے 2 دفعہ رکھا ہے، ایک جو انہوں نے صبر کیا ایمان چھپا کر، عظمت اللہ، جی جی، ایمان، صاحبان ایمان تو اتنے ہیں کہ قرآن آنے سے پہلے قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آتیناہم الکتاب، اور کتاب ہم انہیں اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ کس کی بات ہے؟ میں یہی میری مدد کرو، ایک بات تھوڑی سی امجد مجھے سمجھ میں آئی ہے، اسے میں مثال میں دہراؤں، پھر آپ میری تائید یا تردید کریں گے ہاں یا نہ میں کہ تم نے ٹھیک سوچا، چونکہ آخر میں نے بھی تو سر پکڑ کے کچھ سوچا ہوگا کہ کون ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے تقیہ کیا، ایمان چھپایا، ہیں اتنے صاحب ایمان کہ ادھر ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تصدیق کر دیتے ہیں، اور پہلے ان کو کتاب قرآن پہلے عطا ہو چکا ہے۔ وہ ایسے ہے، مثال کے طور پر میں ملک ہور کے ہاں مہمان ہوں، ملک ہور کے گھر سے ایک بچہ نکلا، میں نے اسے کہا وہ فلان جو پوئٹری ہے انگریزی کی وہ آتی ہے؟ بچے نے فر پڑھنا شروع کر دی، چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں نے سوچا یار جس گھر کے بچے کو آتی ہے، ملک ہور سے تو پوچھنا ہی فضول ہے۔ رہ گئے ہو پیچھے۔ میں نے ٹھیک سوچا بھئی جس گھر کے بچے کو آتی ہے تو ملک ہور سے تو پوچھنا ہی حماقت ہے، یقیناً بچے کو ماں باپ نے رٹوائی ہوگی، اور جو علی قرآن پڑھ رہا ہے جو یا اسے ظہیر بھائی میں یوں بدل دیتا ہوں، جس ابو طالب کا 3 دن کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ملک اور آدم ہے یا عیسیٰ، ہر ایک کا پتہ ہے، دنیا میں پتہ ہے یہ کیا ہے، بس 2 کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جن کی خبر قیامت میں ہوگی، یا علی کا پتہ چلے گا قیامت میں کہ کیا تھا، یا ابو طالب کا پتہ چلے گا کہ کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بھائی یا نہیں؟ ہاں